والد صاحب نے مجھے ایک جو جملہ کہا اس نے میری پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہارے بھائی بھی کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میری وجہ سے پورے سب کا نقصان ہو جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عمران کھتری ہے اور اس وقت میں پروفیسر اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اینٹمالوجی کی جو ہے وہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ میری ابتدائی جو تعلیم ہے وہ جو ہے وہ حیدرآباد سے ہے اور میرا تعلق بھی حیدرآباد سے ہے۔ میری جو پہلی جو اسکولنگ تھی وہ ٹریننگ کالج جو ہے وہ حیدرآباد میں، وہاں سے شروع ہوئی مانٹوسوری سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں جو ہے وہ نور محمد ہائی اسکول کو جوائن کیا 1980 میں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ فیملی کے حوالے سے، میری فیملی ایک مڈل کلاس کی فیملی تھی اور میرے والد کا جو بزنس تھا ابتدائی جو تھا وہ لانڈری کا تھا، اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد جو تھے ان کا جو کاروبار تھا وہ اجرک پرنٹنگ وغیرہ وہ ہوا کرتا تھا۔ اور بیسیکلی جو ہم رہتے تھے پہلے وہ ٹنڈو ولی محمد میں رہتے تھے، اور میرے والد صاحب کو پڑھنے کا بہت ہی شوق ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن غربت کی وجہ سے وہ 5 کلاس کی سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اور پھر جو ہے وہ جب اپنی شاپ اور کام میں مصروف ہوتے تھے تو رات کے جو ہے وہ تعلیم بالغان جو ہے وہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو وہ اس میں بھی انہوں نے کوشش کی لیکن پھر بھی وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ تو ان کی بڑی جستجو تھی ہمارے لیے، ہم 5 بھائی ہیں، اور کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ تو ہمیں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ کام میں نہیں ڈالا، اور وہ ہر وقت ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کو صرف ہی صرف پڑھنا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ پڑھائی کا سفر جو ہے وہ چلتا رہا، اور سب بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ پھر ہم جو ہے وہ نور محمد ہائی اسکول میں ہم سب لوگ پڑھتے رہے، پھر پہلے میں، پھر مجھ سے چھوٹے بھائی، اس طرح۔ اس کے بعد جو ہے وہ میری کالج کی جو تعلیم تھی اس کے لیے میں نے جو ہے وہ داخلہ لیا گورنمنٹ کالج کالی موری میں۔ جب کالی موری میں نے داخلہ لیا تو بایولوجیکل سائنس میں داخلہ لیا، اور میرے والد صاحب کا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنو۔ پھر ہمارے زمانے میں 80s میں تو ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ اور کوئی فیلڈ کی سلیکشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو تقریباً 1988 میں جب میرا رزلٹ آیا تو رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں آیا کہ میری داخلہ اس میں ہو سکے، اور بہت ہی زیادہ ہائی پرسنٹیج وغیرہ جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ تو حالانکہ ہم نے جو ہے وہ ٹیوشن بھی بہت اچھی لی ہوئی تھی، بہت ہی مشہور جو ٹیوشن کے جو سینٹر ہوا کرتے تھے وہ جوائن کیے ہم نے، اور لیکن بہرحال کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف تھا اور وہ پرسنٹیج میں نہیں لا سکا، تو بڑی تھوڑی سی مایوسی سی ہونے لگی۔ اور اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے مجھے ایک جو جملہ کہا اس نے میری پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہارے بھائی بھی کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میری وجہ سے پورے سب کا نقصان ہو جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ایک میرے کزن نے بتایا کہ آپ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو پھر جب معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک اینٹومولوجی کا شعبہ ہے، وہاں آپ اگر پڑھو گے تو بہت ساری پیسٹیسائڈ کمپنیاں ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، وہاں بھی آپ جا سکتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس یونیورسٹی آیا اور یہاں سے جو ہے وہ فارم وغیرہ لیے اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا۔ اس زمانے میں انٹری ٹیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ ہماری جو ہے وہ داخلہ ہو گئی، اور پھر میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ مجھے یاد ہے جب میرا پہلا دن یہاں پہ یونیورسٹی میں تھا تو جب لیکچر روم میں اٹینڈ کر رہا تھا تو بڑی وہ سارے لیکچر جو ہے وہ انگلش میں تھے، کیونکہ میں سندھی میڈیم سے پڑھ کے آیا تھا تو میری انگلش بہت زیادہ اچھی نہیں تھی۔
تو اس کے لیے میں نے ایک دوست سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے ایک اسپیکنگ کلب جو ہے وہ جوائن کیا. پھر وہاں میں نے بہت محنت کی اور اپنے دوست کے ساتھ 2 سال تک میں جو ہے وہ ہم لوگ انگلش میں جو ہے بولتے رہے اور ہماری انگلش بہت اچھی ہو گئی. پھر ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم دونوں نے آپس میں سبجیکٹ ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے اور پھر ہم 100 کوسچنس بناتے تھے جو ہے سبجیکٹس کے وائوا ووس کے لیے. تو الحمدللہ جب بھی ہمارے وائوا ووس ہوتے تھے تو کبھی بھی ہمیں ایسا کوئی کوسچن نہیں آتا تھا کہ ہمارا جو کوسچن جو ہے وہ مس ہو جائے. بہرحال پھر اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ میری جو ہے وہ پرسنٹیج بہت امپروو ہوتی گئی اور میں جو ہے وہ پوزیشن لینے لگا ڈپارٹمنٹ میں. اور یہاں پہ جب انسیک کا سبجیکٹ ہے بڑا اس کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ لگاؤ ہو گیا انسیکٹس کے ساتھ. اس کے ساتھ جو ہے وہ کلیکشن کرنا پڑھنا اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ لگنے لگا اور یہی وجہ تھی کہ میں آگے جو ہے وہ کامیاب ہوتا گیا. اس کے بعد جو ہے جب فائنل ایئر ہوا اس کے بعد ہم نے ماسٹرس میں ایڈمیشن لیا. ماسٹرس کے بعد مجھے یاد ہے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ بزنس کرنا چاہتے تھے. ہمیں یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب نہ کریں اور جو ہے نا کسی پرائیویٹ جو ہے نا وہ اپنا کوئی کاروبار کیا جائے. بہرحال وہ چیزیں ایسے ہی ذہن میں ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ہمارے ایک سینئر تھے جو کہ بائر کمپنی میں کام کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ چلے میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ پان کا فارم دکھاتا ہوں. ہم نے کہا بھائی پان کا فارم یہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا گئے اور جب ٹھٹھا ہم پہنچے تو اس فارم کو وزٹ کیا اور جب کیلکولیٹ کیا تو اس میں بہت ہی لاکھوں کی انکم ہمیں نظر آئی. تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی ماسٹرز کو مکمل کر کے یہی کاروبار جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. بہرحال ہم نے جو ہے وہ بہت سارے علاقے وزٹ کیے, حب, بلوچستان, ٹھٹھا کے بہت سارے علاقے, یہاں تک کہ ہم نے جب سیٹ کا ارینجمنٹ کیا وہ لیا, کافی ایکسپرٹ سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے پارٹنرشپ میں ایک جو ہے فارم لگایا اور ماشاءاللہ اس میں بہت ہی ٹیکنیکلی طریقے سے ہم نے کیا. یہ 1996 کی بات ہے. ہم نے جو ہے وہ بینکاک کی ورائٹی کو گرو کیا اور اس کو جو ہے وہ ہم مارکیٹ میں سیل کرتے تھے. اس دوران کافی اپرچونیٹیز گورنمنٹ کی آئیں, لیکچرشپ کی یہاں پہ آئی, مجھے میسج بھی آئے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں اب ہم نے جو ہے ہم اپنا راستہ ایک ہی چن لیا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا سفر اس طرح چلتا رہا. تو ویسے میری فیملی جو ہے وہ حیدرآباد کی میں رہتی تھی تو ان کا بڑا یہ تھا کہ تم جو ہے وہ گھر سے بہت دور ہو, تم کوئی اور کام کرو. جو ہے پھر 2003 میں ایک جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو ہے وہ جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ایگریکلچر آفیسر کی. تو مجھے جو ہے میری فیملی نے انسسٹ کیا کہ جو ہے نا آپ یہ ٹیسٹ دے دو. میرے والد صاحب نے بھی مجھے کہا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں. تو میں اس ٹیسٹ میں بیٹھا, تقریباً 850 کینڈیڈیٹ اس میں بیٹھے تھے اور 850 کینڈیڈیٹس میں جب میں پاس آؤٹ ہوا تو میرا 8واں نمبر تھا. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب ہم نے یہ جو کوسچنس اور یہ سارے جب میں نے بتایا آپ کو کہ 100 جو ہے وہ کوسچنس ہم بناتے تھے, تو جب 1996 میں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اسٹوڈنٹس کی مدد کے لیے اس کو بک کا شیپ دے دیا جائے, اس کو پبلش کر لیا جائے. تو اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بک شیپ میں لا کے اور کتاب جو ہے وہ گرپ آن اینٹمولوجی کے نام سے اس کو پبلش کیا. اس کتاب جب وہ پبلش ہوئی تو وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کے 11 ایڈیشن پبلش ہو چکے تھے. تو اس کی پبلیکیشن کے بعد جب میں اس سندھ پبلک سروس کمیشن کے میرے جو انٹرویو ہو رہے تھے, جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ جب جو جیوری جو ہے وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی تھی تو اس جیوری نے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ میری جو کتاب ہے لکھی ہوئی وہ پڑھی ہوئی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ دس بک از ریٹن بائی می. تو انہوں نے مقصد بہت ہی اپریشیٹ بھی کیا اس کے بعد, لیکن انہوں نے بہت زیادہ کوسچننگ بھی کی اور یہاں سے میری سلیکشن ہوئی اور میں 8ویں نمبر پہ پورے جو ہے وہ اس ایگزام میں جو آ گیا. اور پھر میں نے اس طرح جو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایز این ایگریکلچر آفیسر جو ہے وہ جوائن کیا اور جو ہے وہ
ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا. پھر پڑھنے پڑھانے کا تو شروع سے ہی بہت ہی شوق ہوتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیتا ہوں, کیونکہ اب جب میں بزنس نہیں کر رہا اور میں ایک جو ہے آفیسر ہوں, تو میں نے کہا چلو اس کو. پھر میں نے یہاں پہ 2005 میں نے ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد 2008 میں نے اپلائی کیا اور اپنا ہائر ایجوکیشن میں, تو ایک اسکالرشپ تھی, تو اس کے لیے میں جو انسیکس ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی کے لیے نیچرل ہسٹری میوزیم لنڈن گیا. اس کے بعد میں نے کافی آکسفورڈ میوزیم وہاں پہ بھی اسٹڈی کی, اور بھی کافی سارے میوزیمس تھے جس میں میوزیمس میں میرا بہت ہی زیادہ لگاؤ ہوتا تھا انسیکٹس کے حوالے سے, نیچرل ہسٹری کے حوالے سے, اور بڑا ہی میرا شوق تھا. تو تقریباً 6 مہینے میں وہاں رکا اور کافی سارے میں نے نیو ٹو سائنس اسپیشیز میں نے جو ہے پبلش کی, ڈسکرائب کی, اور اس طرح جو ہے وہ جو سفر ہمارا جو ہے وہ چلتا رہا. اور میرے والد صاحب بھی بہت ہی خوش ہوتے تھے کہ میں جو ہے وہ پڑھائی میں جو ہے وہ مقصد آگے نکل رہا ہوں, آگے جا رہا ہوں. بہرحال واپس آنے کے بعد پھر تھرڈ ٹائم مجھے یونیورسٹی نے جو ہے 2011 میں نے اپنی جو ہے وہ پی ایچ ڈی مکمل کر لی, اور پھر مجھے یونیورسٹی نے جو ہے وہ آفر دی, کیونکہ 2011 میں اتنے زیادہ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی ہولڈرز نہیں ہوا کرتے تھے اینٹومولوجی میں, جو کہ سائنس آف انسیکٹس کہلاتی ہے. تو 2011 میں جب مجھے آفر دی گئی تو پھر میں نے جوائن کیا. تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے دیکھا کہ میرا میوزیم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ لگاؤ ہے, تو مجھے یہاں پہ میوزیم دیا گیا اور مجھے میوزیم میں جو ہے وہ آفس بھی دی گئی. اور یہاں پہ جو ہمارا میوزیم تھا وہ بہت ہی مقصد ایسا کہہ لیں کہ 80 سال پرانا, جو کہ پہلے ہمارا کنگ جارج 5 کے نام سے تھا سکرن میں, وہاں سے یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا تھا. تو جب یہاں پہ میوزیم جس کنڈیشن میں تھا, کیونکہ میں تو دنیا کے بہت سارے میوزیم جب دیکھ کے آیا, تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس کو جو ہے نا وہ پبلک کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور پبلک کے لیے اس کو عام کیا جائے, تاکہ اسٹوڈنٹس میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس میں آئے. پھر میں نے اس کی کمپیوٹر پہ پہلے ساری ارینجمنٹ کی اور 2011 میں ہی پبلک کے لیے اس کو کھولا گیا. تو کافی سارے پھر جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آتے تھے اور جو ہے انسیکٹ کی اسٹڈی ان کو زیادہ آسانی ہوئی. پھر اسائنمنٹس کے تھرو اس کی جو کلیکشن کو وہ بہت زیادہ انرچ کیا گیا اور جو ہے کافی ساری اس میں امپرومنٹ لائی گئی. اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑا ہی خیال آتا تھا کہ ہم اپنے ادارے کو اون کر کے کیسے ہم جو ہے نا امپروو کر سکتے ہیں, کیا پلیٹ فارم استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں نے اس کے لیے ایک الگ جگہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوا کرتی تھی, تو میں نے پھر اجازت مانگی 2012 میں کہ یہ مجھے آپ جگہ دیں, اس میں ہم بہت بڑی لیب بنانا چاہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کلیکشن کر کے بہت ساری چیزیں کر کے جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے نا مل جل کے جو ہے وہ اس کو کنورٹ کیا ایک لیبارٹری میں. تو اس میں ایک چیز کہوں گا کہ کوئی بھی بڑا کام جو ہے وہ اکیلے نہیں ہوا کرتا, بڑے کام کے لیے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح میں لوگوں کو, دوستوں کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ملاتا گیا, اور ماشاءاللہ سے آج ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ 8 لیبارٹریز ہیں اور مختلف لیبارٹریز ہیں جس میں مختلف قسم کی جو ہے ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے, اور ایک انسیکٹ میوزیم ہمارے پاس ہے. تو زیادہ تر دیکھا جائے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ ان میں کہیں جو ہیں وہ کمی پیشیاں ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی لوگ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ واپس مڑ کے اس کو ادارے کو دیکھتے نہیں ہیں. اس کی ایک مین وجہ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ دینے کے لیے اتنا زیادہ سکھایا ہی نہیں ہے. ہماری جیسے یونیورسٹی کو کمپیئر کیا جائے امریکہ کی یونیورسٹیز سے, تو ان کے بہت ساری لیبارٹریز کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی المنائی کرتے ہیں. تو جس وقت وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈونیٹ کرنے کا سکھایا جاتا ہے, ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے, اپنی جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اس کو اون کرنا ہے. تو
ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پڑھاتے ہیں تو ان کو صرف ہم 10 روپے ہی دینا سکھائیں تو ہی بہت ہو جاتا ہے کہ وہ یہ اس چیز کو اون کر لیں کہ ہاں بھائی 10 روپے دینا، اس کے جب وہ بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم کو زیادہ جو ہے وہ فعال بنانے کے لیے یہ سوچا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، کیونکہ یہاں سے جتنے بھی لوگ پڑھ کے گئے ہیں اینٹمولوجی سے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہماری مقصد صرف کہنے کی دیر ہے، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ بنائی اینٹمولوجیکل سوسائٹی آف سندھ کا قیام کیا۔ تو جب اس کا قیام کیا اس میں سارے جتنے بھی سینئرز یہاں سے پڑھ کے گئے ان کو جو ہے اس کا ممبر بنایا گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ جتنی بھی ہماری کلاسیں تھیں اور چیزیں تھیں وہ ان کو جو ہے وہ سمارٹ کلاس روم میں کنورٹ کیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ گرین ہاؤس، سمارٹ گرین ہاؤس بھی بن چکا ہے، جس میں جو ہے وہ کافی اسٹوڈنٹس کو فیسلٹی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال اس سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے جو ہے بہت سارے ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام کرواتے ہیں، جہاں پہ ان کو کمی ہوتی ہے، جو ہے وہ گیپ نظر آتا ہے ہمیں، ہم اس کا پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے جو ہیں وہ کمپٹیٹیو ایگزام جب آتے ہیں وہ ان کی تیاری کے لیے بھی ہم اس سوسائٹی کے تھرو جو ہے وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو بکس، ان کو مٹیریل اور ان کو جو ہے وہ پریکٹس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پہ۔